السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک العلم النافع۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، ہم سورہ اعلیٰ پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام سے کچھ سیکھا، کچھ سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جمع آیا ہے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم لوگوں کو موقع عنایت کیا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں اور اللہ کے کلام کو سمجھیں۔ تو الحمدللہ کل ہم نے سورہ اعلیٰ شروع کی تھی، مختصر سا ہم نے تعارف دیکھا تھا، اور 10 آیتیں ہم نے کل کمپلیٹ کی تھی۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ان آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر حکم دے رہے تھے، تسبیح پہلا جو فعل تھا جس میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور تمام اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے یاد کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نام عظیم جو اللہ کی ذات ہے، ان کے لیے ایسے نام استعمال نہ کیے جائے جو نعوذ باللہ جن کا مفہوم صحیح نہیں، یا جن میں کوئی شرک یا گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، تو ایسے ناموں سے گریز کیا جائے۔ خالص اللہ کو ان کے ناموں سے پکارا جائے، جیسے الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، العلی، یہ جو عظیم اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان سے پکارا جائے، ادب و احترام کے ساتھ ان کے نام لیے جائے، اور اپنے رب کی تسبیح انہی ناموں سے کی جائے۔ ہم نے یہاں پر پہلا صیغہ دیکھا تھا سبیح، جہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ اللہ کے عظیم ناموں سے، بلند ناموں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جائے، جو رحیم ہیں، کریم ہیں، سمیع ہیں، بصیر ہیں، اس طرح کے عظیم ناموں سے۔ اور پھر بتایا اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کر کر چھوڑا نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک بنایا، ہماری ذات کے اندر پھر ہماری تقدیر بنائی، پھر ہمیں ہدایت دی، چوائس دی کہ ہم کس راستے پر چل سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ہدایت دینے سے مراد کیا، بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ اب اپنی مرضی سے جس راستے پر اختیار کرو گے تو جنت پاؤ گے، جس پر چلو گے تو جس راستے سے اللہ کی ناراضگی مول لو گے اور جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کھول کر رکھ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو پھر یہاں پر بھی ظاہر کیا کہ وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے زمین سے چارہ نکالا، پھر وہ چارے کی شکل میں اس کو بنا دیا، اس کو کر دیا خشک و چورا، یعنی بھوسا جسے کہتے ہیں ہم، کوڑا کرکٹ، اس طرح سے سیاہ۔ پھر یہاں پر ہم نے 5 آیت تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح کرنے کا حکم دے کر ہمیں کس طرح سے کائنات کی تخلیق پر اس کی حکمتیں ہمارے سامنے، اس کا فہم، شعور کو ظاہر کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 6 سے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی۔ یہ ابتدائی دور کی آیات تھی، ہم نے دیکھا تھا کل مختصر تعارف میں کہ جہاں اللہ کے رسول ڈر رہے تھے، بار بار وہی کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کو آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، سنقری قرآن قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا پھر نہیں تنسا، آپ بھولیں گے سوائے جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ کی معیشت، اس کی حکمت ہوگی، جس چیز میں اللہ آپ کو بھلانا چاہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے، لیکن جو کچھ ہے اللہ کے ذمہ ہے اس کلام کو محفوظ رکھنا، آپ کے دل میں محفوظ کرانا، تو آپ پریشان مت ہوئیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو انسان ظاہر رکھتا ہے، جو مخفی یعنی جو پوشیدہ باتیں ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، یعنی ہمارے لیے آسانی کر دی، اللہ تعالیٰ نے آسان راستے کی، یعنی ہدایت کی، ہمارے لیے آسانی کی، آسان راستے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بس نصیحت کیجئے، اگر ان کو نصیحت نفع دیتی ہے تو ضرور نصیحت حاصل کریں گے جو اس سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ کا کام کیا ہے، نصیحت کرنا، یعنی دعوت کے کام کو لوگوں تک پہنچانا، ہدایت دینا میرا کام ہے، اور ہدایت بھی صرف اسی انسان کو ملے گی جس انسان کے اندر خود طلب ہوگی، جو خود چاہے گا کہ وہ ہدایت کو لے یا ہدایت کو طلب کرے۔
یعنی اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان اگر ایک قدم میری طرف بڑھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین 10 قدم یعنی 10 چیزیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں اس دین کے اس کو علم میں، دین کے علم میں، قرآن اور حدیث کے علم میں۔ تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ نفع دے گی نصیحت، اگر آپ صرف نصیحت کیجئے، اگر نفع دے گی اسے نصیحت، اگر جو لینا چاہے گا تو اسے نفع دے گی اور ضرور نصیحت حاصل کرے گا، یعنی ضرور اس سے نصیحت حاصل کرے گا، یعنی ضرور اس سے فائدہ لے گا وہ انسان جو ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اس کو تو ضرور اس میں نصیحت ملے گی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں، وہ او یتجنبوہا دور رہے گا، وہ ہا اس سے دور رہے گا، اس سے اب کون دور رہے گا؟ اب یہاں پر بیان کیا اور اتجن دور رہنا، اتجنب دور رہے گا، ہا اس سے، الاشقا بدبخت، جو بدبخت ہوگا وہ اس سے دور رہے گا، یعنی جو انسان ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہے گا، جو کافر مشرک، یعنی جس کو کامیابی دنیا کی زندگی جس کے لیے سب کچھ ہوگی، آخرت جس کے لیے کچھ نہ ہوگی، تو وہ اس کو اہمیت نہیں دے گا، وہ اس سے دور رہے گا، تو اس کے لیے کوئی بھی اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ کس کے لیے؟ بدبخت کے لیے۔ جو دور رہے گا اس سے، اشقا یعنی بدبخت اس سے دور رہے گا، کس سے؟ نصیحت سے، جو آپ نصیحت کر رہے ہیں، جو آپ نصیحت دے رہے ہیں، وہ اس سے دور رہے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، کیونکہ اسے خوف اور اعمال کی سزا اور جزا دینے پر قدرت کا علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد مجھے اٹھائیں گے، تو اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور رہے وہ لوگ جو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر کیا کہا؟ وہ ان کو کہا بدبخت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس سے دور رہے گا، یعنی جو اس قرآن سے علم حاصل کر کر اس پر عمل نہیں کرے گا، اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس حدیث سے، اس کلام سے اس سے نفع نصیحت نہیں لے گا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ نے اسے خاص لفظ دے کر بتایا کہ وہ شخص ہے بدبخت۔ پھر اب اللہ تعالیٰ اس بدبخت کا انجام بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، الذی جو یصلی داخل ہوگا، یعنی ڈالا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ داخل کہاں ہوگا؟ النار آگ میں۔ صرف النار کہہ کر نہیں چھوڑا، یہاں پر اللہ رب العالمین بتانے الکبریٰ بہت بڑی آگ، یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اسے بہت بڑی آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی جو لوگ اپنی سزاؤں کو، گناہوں کو بھگتنے کے والے ہوں گے، ان کو ایسے، مطلب جو بدبخت جنہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا ہوگا، ان کے لیے ایسی ویسی معمولی نہیں، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، بہت بڑی سے مراد ایسی آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی جو دلوں سے لپٹ جائے گی۔ کچھ مفسرین اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اتنی بھیانک ہوگی وہ آگ کہ جو دلوں سے انسان کی لپٹ جائے گی۔ وہ ہوگا جو نصیحت نہیں کرے گا، وہ ہوگا بدبخت، اور بدبخت کا انجام کیا ہوگا بدبخت کا؟ کہ الذی وہ جو یصلی داخل ہوگا النار آگ میں، الکبریٰ بہت بڑی آگ میں، ثم پھر، لا یموت نہ وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا یحیا اور نہ وہ جیے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا دردناک عذاب اسے وہاں پر دیا جائے گا، اس میں جس میں اس کو کوئی راحت، کوئی آرامی نہ ہوگی، یہاں تک کہ موت کی تمنا کرے گا۔ کوئی موت کی تمنا کر سکتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے؟ ہاں، لیکن وہ وہاں پر موت کی تمنا کرے گا، لیکن اس کو موت بھی نہیں آئے گی، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں بھی فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے کہ نہ ان کو موت آئے گی، مر جائیں گے، نہ ان کا جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی سزا بھگتنے کے لیے وہ سمجھیں گے کہ تھوڑی سزا ہے، چلو ہم بھگت لیں گے۔ ابھی جیسے دنیا میں تھوڑی بہت پنشمنٹ مل جاتی ہے کہ تھوڑی بہت سزا مل گئی، چلو ہاں کچھ کرتے ہیں گناہ کا کام، اتنے سال جیل میں رہ کر آ گئے یا اس طرح سے سزا ملی، لیکن یہاں تو چلو موت بھی مل جاتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ سزاؤں سے چھٹکارا پائے تو پھانسی کی سزا بھی مل گئی، لیکن وہاں تو انسان کا عالم یہ ہوگا کہ تم لا يموت، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ وہ جیے گا، یعنی صرف اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہ جائے گا، اور وہاں وہ آگ میں جل کر کوئلہ بن جائے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر اس کی یعنی اسی طرح سے اس پر عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، نہ اس سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، وہ چاہ کر بھی موت کی تمنا کرے گا تو اسے وہاں پر موت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، قد تحقیق افلح
فلاح پا گیا، یقیناً تحقیق کی جگہ آپ یقیناً لکھتے ہیں تو بھی صحیح ہے، یقیناً افلح فلاح پا گیا من وہ یا جو تزکا پاک ہوا۔ اب کون کامیاب ہوا؟ اب یہ تو بتا دیا کہ یہ لوگ بدبخت تھے، بدبختوں کا انجام کیا ہوگا، ان کی سزا بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ جس نے برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اسلام کے احکام کی تابع داری کی، نماز کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ٹھیک وقت پر ٹھیک طریقے سے ادا کی، اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کیا، زندگی کو اپنی تمام اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالی، یہ جانا کہ دنیا کی زندگی جو ہے فانی ہے، دنیا بھی فانی ہے، ہر چیز بھی فانی ہے، آخرت دائمی رہنے والی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، دنیا کے بل بوتے دنیا کے مقابلے میں اس نے آخرت کو ترجیح دی، وہ شخص فلاح پا گیا۔ پاک ہونے سے مراد یہی ہے کہ دنیا کے زندگی کو نہ ترجیح دیتے ہوئے آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا۔ اس شخص کے لیے کیا مل گئی؟ کامیابی مل گئی، اسے یہاں پر فلاح پا گیا، اس کے لیے فلاح کا ذکر کیا، یعنی تمام چیزوں سے اس نے اپنے آپ کے اپنے نفس کو بچا لیا، اپنے نفس کو اس نے پاک کیا، شرک سے، سب سے پہلے توحید یعنی شرک سے پاک کیا، ظلم سے پاک کیا، برے اخلاق سے پاک کیا، ہر چیز سے اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، تو وہ فلاح پا گیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کامیابی کیا ہے اس کے لیے؟ جنت ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے، پھر اللہ کا دیدار ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ ایک اوثر پینا ہے، نہریں ہیں، ندیاں ہیں، اور جو خواہش وہ کرے گا انسان وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی، یعنی بے شمار اس کے لیے انعامات ہیں وہاں پر۔ کس کے لیے؟ جو پاک ہوا، یعنی جو چیزوں کا ذکر کیا گیا ان سے جو شخص بچا۔ پھر اللہ رب العالمین ہمارے وہ ذکر اور اس نے یاد کیا اس نام ربی ہی اپنے رب کا، وصلہ پھر اس نے نماز پڑھی، یعنی جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا، نماز پڑھتا رہا، یعنی ہر وقت اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھا، اور ہر ایسا کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جس سے اس کی ایمان کے ترازو میں بڑھوتری آتی ہے، یعنی ایمان اس کا بڑھتا جاتا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ چیزیں، یہ ذکر، یہ رب کی نماز، خاص کر یہاں پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہم لوگ نماز میں کوتاہی برتتے ہیں، تھوڑا سا تاخیر کر کر پڑھ لیں گے، وقت پر ادا نہیں کریں گے، پھر جلدی جلدی ادا کر لیں گے، یا تو ہم حکم ہی نہیں دیتے، بچے ہمارے 7 سال کے ہو گئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آرام سے دیکھ لیں گے، ابھی 7 ہی سال کے حکم دینا ہے، ہم دیکھیں گے 10 سال میں کریں گے، پھر 10 سال میں بچے اتنے پختے ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ 10 سال میں اللہ کے رسول اتنی محبت شفقت تھی بچوں سے کہ کبھی اللہ کے رسول ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن نماز کے معاملے میں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ 10 سال کی عمر میں بچوں کو مار کر نماز کو پڑھا کر نماز نہیں پڑھے، تو اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر خاص ذکر بھی کیا گیا ہے، فصلہ پھر اس نے نماز پڑھی، وہ اور ذکرہ اس نے یاد کیا اس نام ربی ہی اپنے رب کا، فصلہ پھر اس نے نماز پڑھی، بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو، بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، حیات کہتے ہیں زندگی کو، دنیا کی زندگی کو، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ اب ہمارا حال یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے آخرت کی زندگی پر مقدم رکھا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آخرت جو ہے نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی ہے، یہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دنیا ہر ختم ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، وہ جبکہ، یا اور بھی کر سکتے ہیں، اور یا جبکہ الآخرت، آخرت خیر بہت بہتر ہے، وہ ابقا اور زیادہ پائیدار ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور ابقا زیادہ پائیدار یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی، اس کی نعمتیں سب ختم ہونے والی ہیں، جبکہ آخرت کی دنیا سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، کیونکہ آخرت جو ہے دار البقا ہے، ہمیشہ رہنے والی، اور دنیا کیا ہے؟ دار الفنا ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو اب اس طرز میں ایک عقل مند مومن کا کیا عمل ہوگا کہ ایک عقل مند مومن کیا کرے گا؟ عمدہ کے مقابلے میں کس کو ترجیح دے گا؟ وہ
उम्दा को ही तरजीह देगा ना रद्दी के मुकाबले में। क्या हमारी दुनिया हमारी नजर में क्या हो गई अब जब हमने जान लिया, एक हकीर चीज हो गई, और आखिरत क्या हो गई, एक अजीम चीज हो गई। लेकिन आज हम दुनिया की मोहब्बत में पड़े हुए हैं और उसको आखिरत पर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से हम हर गुनाह में मुलविस हो रहे हैं, हर गुनाह करते जा रहे हैं। क्यों? क्यों? कितना हम याद रख ही नहीं रहे कि दुनिया फना होने वाली है। हम क्यों इसको तरजीह दें? बल्कि हम तो यही समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है, करो यहाँ के हिसाब से स्टेटस बनाओ, यहाँ के हिसाब से पैसा कमाओ, यहाँ के हिसाब से बच्चों को लगाओ, हर चीज में करो। जबकि मानते हैं, ईमान भी है कि ये फना होना है, लेकिन अमल और यकीन नहीं रखते। अगर यकीन होता हमारा तो हम अपने अमाल से ये जाहिर करते, इस बात का प्रूफ देते कि वाकई में ये फानी है, तो इसके लिए हम क्यों इतना मरे, इस दुनिया के लिए क्यों इतना खपे, इस दुनिया के लिए क्यों बच्चों को अपने खपाएं, क्यों दुनिया दुनिया कर कर पीछे पड़े। जानते हैं इल्म है हमारे पास, ईमान भी है हमारे पास, कमी है यकीन और अमल की। अगर हम यकीन भी समझ लें कि 50% हमें यकीन भी है, चलिए, तो फिर हमारा अमल कहाँ गड़बड़ा रहा है? हमारा अमल उस बात का सबूत ही नहीं दे रहा कि हम इस बात पर यकीन रख रहे हैं। दे रहे हैं हमारे अमाल इस बात के सबूत। जब हदीस का मफहूम है, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को दहाड़ते मारते हुए समंदर में डुबो कर, मतलब उंगली को निकालते हैं और फरमाते हैं कि ये कतरा, जो पानी का उंगली डुबोने के बाद उसमें से जो पानी का एक कतरा टपका उंगली से, ये 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 दुनिया, ये दुनिया है, और ये दहाड़े मारता हुआ समंदर, ये जो देख रहे हैं आप, और ये आखिरत है। यानी इतनी हकीर एक कतरा, एक बूंद को तशबीह दी अल्लाह के रसूल ने दुनिया से, और दहाड़े मारते हुए समंदर को तशबीह दी अल्लाह के रसूल ने आखिरत से। और आज हमारे लिए तो सब कुछ दुनिया है, हमारे बच्चों का स्टेटस दुनिया है, हमारा है खुद का। बड़े फख्र से हम हर चीज को बयान करते हैं, हर चीज को रखते हैं। क्या है? पैसा, दुनिया, एजुकेशन, अच्छा रहन सहन, ये ही होगी तो हमारे लिए आखिरत। जबकि अल्लाह ने वाज़ेह कुरान में बता दिया कि तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और हमेशा ज्यादा पायदार, यानी हमेशा रहने वाली चीज है, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और हमेशा रहने वाली चीज है। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन वाक़े फरमा रही हैं, इन्ना बेशक हाजा, ये बात लफी सुहफिल उला, अलबत्ता ल अलबत्ता फी में सहीफों में, अल उला पहले, पहले सहीफों, यानी जो पहले सहीफे उतरती थी, इसके अलावा किताबें भी थी, तौरात थी, जबूर थी, इंजील थी, हमारा इन पर ईमान है कि किताबें थी, अल्लाह की तरफ से नाजिल थी, लेकिन अमल और पूरा यकीन जिस किताब पर करना है वो सिर्फ कुरान मजीद पर है। तो इसी तरह वक्तन फवक्तन कुछ सहीफे भी उतरते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उतरे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पर भी उतरे हैं, इसके अलावा भी अम्बिया पर उतरे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ये बात जो बताई जा रही है कि दुनिया का हमेशा पायादार होना, यानी हमेशा रहने वाली बका और बहुत बेहतर होना, ये नई बात नहीं कह रहे हम आपको। ये आखिरत वाका बाकी रहना, सॉरी, दुनिया तो आरजी जिंदगी है, आखिरत का बाकी रहना और ज्यादा पायदार होना, ये नई बात नहीं कह रहे। ये बात तो पहले सहीफों में मौजूद है, सही सुहूफी इब्राहिम व मूसा, इब्राहिम और मूसा के सहीफों में, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी ये चीजें मौजूद हैं। ये हर शरीयत में मौजूद थी, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत के मसाइल की तरफ लौटते हैं। वहां पर बताया, क्लियर कर बताया जाता है कि दुनिया आरजी है, दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया फना है, आखिरत कायम रहने वाली है, आखिरत दायमी है। तो ये शरीयत का एक अहम टुकड़ा है, इससे पहले के सहीफों में भी बयान किया गया है। कह रहे हैं बल के तुम तरजीह देते हो, तो फिरूना, तरजीह देते हो, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी को, वो, जबकि अल आखिरत, आखिरत खैर, बहुत बेहतर है, वो अबका और ज्यादा पायदार है। इन्ना बेशक, हाजा ये बात, लफी सूफी सूफिल उला, अलबत्ता ल अलबत्ता फी में, जी, सॉरी, लफी, अलबत्ता, अलबत्ता फी में, सूफी सहीफों में, अल उला पहले, अल उला पहले, अलबत्ता पहले सहीफों में,
ہے صحفی صحیفہ ابراہیم ابراہیم و موسیٰ اور موسیٰ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سبح آپ تسبیح کیجئے، سبح آپ تسبیح کیجئے، اسم ربی کا اسم، جیسا کہ ہم نے یہاں پر بھی پڑھا ہے، نام، نام کی، ربی کا اپنے رب کے نام کی، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے، الذی جس نے، آپ اتنا بھی کر دیں گے تو کافی ہے، اس کو بریکٹ میں کر دیے، جس نے، اتنا بھی کہیں کافی ہے، یا وہ ذات جس نے، الذی وہ ذات جس نے، خلق پیدا کیا، فسوا پھر، سوا ٹھیک ٹھاک بنایا، وہ اور، الذی جس نے، قدر اندازہ کیا، فہدا پھر، ہدا ہدایت دی، ہدا یہدی ہدایت دینا، وہ اور، الذی جس نے، اخرجا نکالا، المرعى چارہ، اخرج المرعى چارہ نکالا، فجعلہ پھر، جالا یجلو ہم نے دیکھا تھا بنانے کے معنی میں، یہاں پر اس نے کر دیا لکھیں، آپ بنانا بھی کر سکتی ہیں، بنایا، پھر جعلا اس نے بنایا، اس کو، اس نے بنایا اس کو، غثاءً خشک، چورا یعنی کوڑا بوسیدہ، احوا سیاہ یعنی کالا رنگ، ان قریب اس سے پہلے ہم نے سورہ نبا میں پڑھا ہے، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، ان قریب، نقریو ہم پڑھائیں گے، نقریو ہم پڑھائیں گے، آپ کو، ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا پھر، لا نہیں، فلا پھر نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، نسا ینسی بھولنا، آپ کے اس میں تنسا آپ بھولیں گے، الا سوائے، مگر ہم نے مگر بھی کیا ہے، سوائے بھی کیا ہے، سوائے مگر اس کے، ماں جو، شاء چاہے، اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے، جو چاہے اللہ، انہو بے شک وہ، یعلم جانتا ہے، الجہر ظاہر کو، وما اور ما جو، یخفا پوشیدہ یا مخفی یا چھپی ہوئی بات کو، وہ اور، نیسرو ہم توفیق دیں گے، ہم آسانی کریں گے، کا آپ کو، لیسرا آسان راستے کی، یا آسانی کی، فذکر پھر، ذکر آپ نصیحت کیجئے، پھر، ذکر آپ نصیحت کیجئے، ان اگر، نفع دے الذکرہ نصیحت، آپ نصیحت کیجئے، ان اگر نفع دے ذکرہ نصیحت، تیذکروا ضرور، ایک ہم نے پڑھا تھا ابھی تک ان قریب کے معنی میں، ایک آ گیا ہے ضرور کے معنی میں، ضرور، یذکروا نصیحت حاصل کرے گا، یذکروا نصیحت حاصل کرے گا، من جو، یخشا ڈرتا ہے، وہ اور، یتجنبو دور رہے گا، ہاں اس سے، یتجنبو دور رہے گا، ہاں اس سے، الاشقا بدبخت، الذی وہ یا جو، یصلا داخل ہوگا، النار آگ میں، الکبریٰ بہت بڑی آگ میں، ثم پھر، لا نہ، یموت وہ مرے گا، لا نہ وہ مرے گا، فی میں، ہا اس میں، نہ وہ مرے گا اس میں، وہ اور، لا نہ، یحییٰ جیے گا، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا، قد یقیناً، یا تحقیق، افلح فلاح پا گیا یا کامیاب ہو گیا، من وہ یا جو، تزکا پاک ہوا، زکا ذکی پاک کرنا، تزکا پاک ہوا، وہ اور، ذکرہ
اس نے یاد کیا، ذکرہ اس نے یاد کیا، اس نام، ربی ہی اپنے رب کا، ربی ہی اپنے رب کا، فصلہ پھر تلا اس نے نماز پڑھی، فصلہ پھر اس نے نماز پڑھی، بلکہ تؤثرونا تم ترجیح دیتے ہو، تؤثرونا تم ترجیح دیتے ہو یا تم اہمیت کر دیتے ہو، کس کو؟ الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، وہ جبکہ یا اور الآخرت آخرت خیر بہت بہتر، وہ ابقا اور زیادہ پائیدار یا ہمیشہ رہنے والی ہے، ابقا باقی رہنے والی ہمیشہ یا زیادہ پائیدار ہے، انا بے شک یا بلا شبہ یا بے شک دونوں میں سے کوئی ایک، بلا شبہ یا بے شک، ہاذا یہ یعنی بات کو ہم نے بریکٹ میں کیا، ہاذا یعنی یہ، لفی صحف الاولی البتہ فی میں صحف صحیفوں، الاولی پہلے، البتہ پہلے صحیفوں میں ہے، یہ بات البتہ پہلے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم ابراہیم کے، وہ موسیٰ اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، صحف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات پہلے ہی درج ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ اعلیٰ کمپلیٹ ہو گئی۔ صدق اللہ